آ گیا, لیکن اس خط سے پہلے ہی اس کا جواب بھی آ گیا. آرمی چیف کی طرف سے جواب آیا ہے کہ نہ مجھے کوئی خط ملا ہے, اور اگر ملا بھی تو میں اسے پڑھوں گا نہیں, اور پڑھنے کے بغیر اسے پرائم منسٹر کے پاس بھجوا دوں گا. جس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ آرمی کی طرف سے یہ میسج آ گیا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, اور اس پیج کے اندر وزیر صاحب جو ہیں وہ باس ہیں, اور آرمی چیف نے وہ خط اگر آیا بھی تو اپنے باس کو بھیجنا ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے. کیا عمران خان صاحب کا جو تیسرا خط ہے, آخری خط ہے, یا اس کے بعد بھی خط آئے گا, اور ان خطوں سے پاکستان تحریک انصاف حاصل کیا کرنا چاہتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس سرفراز جوگر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے. اتنی زیادہ احتجاج, اتنی زیادہ رزسٹنس کے باوجود بھی اگر وہ چیف جسٹس بن گئے ہیں تو اب وکلا کہاں سٹینڈ کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کہاں سٹینڈ کرے گی, یہ بھی ہمارا آج کا ایشو ہوگا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں منیر فاروق صاحب, سینئر صحافی, اینکر پرسن, آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے, پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے. اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. فیصل صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا. خط کا سب سے پہلا آپ نے اندیہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب ایک تیسرا خط لکھ رہے ہیں, اور آپ نے سب سے پہلے اس کے مندرجات جو ہیں پوری قوم کے سامنے رکھے تھے. آج وہ خط آ گیا, لیکن افواج پاکستان کی طرف سے اس کا رسپانس پہلے سے آ گیا. تو اگر جواب نہیں آنا ان خطوط کا تو لکھ کیوں رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جاوید صاحب, اس خط کا مخاطب جو ہے وہ آرمی کی ٹاپ کمانڈ کے علاوہ عوام پاکستان ہے. عمران خان بحیثیت فارمر پرائم منسٹر, انہوں نے اس خط میں ان کور کانفلکٹ ایشوز کا ذکر کیا ہے جن کو ریزالو کیے بغیر پاکستان میں درپیش چیلنجز جو ہیں ان سے نہیں نکلا جا سکتا. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ فوج بہت بڑی جنگ لڑی ہے, فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے, ہمارے بچے شہادتیں دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہ ایک بڑی جنگ میں فوج مصروف ہے, عوام میں اور فوج میں ایک گیپ نظر آتا ہے, خلیج نظر آتی ہے, اور اس میں ہم آہنگی کا وہ فقدان ہے. اور اس کی وجہ 6 پوائنٹس جو انہوں نے بتائے کہ یہ کور کانفلکٹ ہے جس پہ پالیسی پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس پر نظر ثانی کے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا. اس میں الیکشن ریگنگ ہے, یعنی اقلیت کو اکثریت کے اوپر فارم 47 کی فراڈ کے ذریعے مسلط کرنا, 26ویں ترمیم کے تحت ملک میں جو ہے نظام عدل کو تہس نہس کرنا, پیکا کے تحت جو آلریڈی مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ کنٹرول ہے, اس میں انٹرنیٹ کے اوپر اسالٹ کرنا اور انٹرنیٹ کو سلو کر کے ملک کی اکانومی کو بے تحاشا نقصان پہنچانا اور آئی ٹی انڈسٹری کو تباہ کر دینا. اس کے بعد جو ہے بڑھتی ہوئی دہشت گردی, کیونکہ تمام جو وہ ادارے ہیں جن کا ایجنسیاں ہیں جن کا کام دہشت گردی کو روکنا ہے, ان کو پاکستان پی ٹی آئی تحریک انصاف کو کرش کرنے پر لگا دیا گیا ہے, اور تمام جو ہے ادارے اپنا وہ اصل کام چھوڑ کے سیاسی جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں مصروف ہیں, جیسا کہ سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کہا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری معاشی جمود جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے, اور جب تک پاکستان میں رول آف لا نہیں ہوگا, ڈیموکریسی نہیں ہوگی, آزاد میڈیا نہیں ہوگا, اور سب سے بڑھ کے انٹرنیٹ نہیں ہوگا, تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ وہ کور ایشوز ہیں جن پہ نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, اور ہم نے سیاسی قوتوں کو انگیج کر کے دیکھ لیا مذاکرات کے ذریعے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. ایون آج بھی چودھری اعجاز صاحب کا جو پروڈکشن آرڈر ہے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا پا رہی سویلین حکومت. یہ خط جو ہے یہ بنیادی طور پہ احاطہ کرتا ہے ان تمام کانفلکٹس کا, تمام تضادات کا جو کہ اس وقت پریویل کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب نے ان کا احاطہ کیا. اچھا عقیل ملک صاحب, آپ کی طرف آنے ظاہر ہے گورنمنٹ ہے, اور پہلے گورنمنٹ سے مایوس ہو کے پاکستان تحریک انصاف اب آرمی کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے, اور ہو سکتا ہے خط کے بارے میں ابھی اعتراض کرے کہ کیوں لکھا جا رہا ہے, اس طرح نہیں لکھے جانے چاہیے, کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن جو مدرجات ہیں ان کے اندر جان ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم آگے بڑھے, ملک آگے بڑھے. تو آپ ان خطوط کو سیریس کیوں نہیں لے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں غالب نے کیا خوب فرمایا ہے, خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو, خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو, ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. تو بات یہ ہے کہ خط و کتابت کا سلسلہ تو اسی طرح ہی ہے, ایک نہیں دو, دو نہیں تین,
اب فیصل چودھری صاحب میرے بھائی ہیں اور پتہ نہیں کسی چوتھے خط کا بھی شاید آپ کے شو پہ اعتراف نہ کر لیں, اور چوتھا خط لگتا مجھے یہ ہے کہ سیدھا ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں لکھا جائے گا کہ یہاں پہ تو بات بن نہیں رہی, یہاں پہ میری دال گل نہیں رہی, تو وہیں سے کسی قسم کی جو ہے مدد امداد آنی چاہیے, کیونکہ امریکہ کی حکومت بنے 1 مہینہ ہو چکا ہے. جی بالکل, اس سے اچھے اور بھی آئیڈیاز ہیں. اس سے اگلا جو ہے وہ پھر وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو بھی لکھیں گے, اس سے اگلا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے ملک کے پریزیڈنٹ کو بھی لکھیں. تو یہ خطوں کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. حالانکہ مین جو ایشو ہے اس کے نہیں, بالکل بھی نہیں فیصل چودھری صاحب, اس کا آپ کے خطوں کا متن کیا ہے؟ آپ انسپریشن ڈرا کر رہے ہیں نیلسن منڈیلا سے, آپ کے لیڈر انسپریشن ڈرا کر رہے ہیں, تاریخ کے پنوں میں جو چیزیں کتابوں میں جو پڑھا ہے اسی کو بس امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان ریئل لائف. مارٹن لوتھر کنگ کے جو خطوط تھے ان سے انسپریشن ڈرا ہو رہی ہے. اسی لیے سن لیں, اور مجیب الرحمان کے جو 6 نکات تھے وہاں سے انسپریشن ڈرا ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ تمام تر تانے بانے تو نظر آنے چاہیے کہ کہاں پہ جا کے ملتے ہیں. اب جو 6 نکات انہوں نے بتائے ہیں, یہ جو توجہ موضوع کروانے کی کوشش کی گئی ہے, یہ تو آپ کے سامنے ہے, اس کے لب لباب کیا ہے خطوط میں. لیکن اصل جو مسئلہ ہے جاوید چودھری صاحب, وہ 12 دفعہ یہ خطوط کے ذریعے بات کی جا رہی ہے. پہلے تو ٹویٹس کے ذریعے کی جا رہی تھی, اب خطوں کے ذریعے کی جا رہی ہے کہ خدا را اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں, خدا را پالیسی شفٹ کریں. جس طرح میں اقتدار میں مجھے لایا گیا تھا, اسی طرح کسی طرح میرے پہ رحم کھا کے دوبارہ اقتدار میں لایا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا, اور ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جو ملک کا حال عمران خان صاحب نے کیا, جو ان کی پالیسیز کا ناقابل تلافی نقصان پاکستان کو پہنچا, اور جو 3.5 سال میں بیڑا غرق پاکستان کا ہوا, سو obviously it's very clear کہ انہوں نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا تو ان کو ملنی ہے, اس سے تو بچت نہیں ہو سکتی. تو کسی قسم کا NRO, کسی قسم کی ڈیل یا کسی قسم کی ڈیل, اور میرے خیال سے جو شوق رہ گیا تھا, جو اطمینان ان کو چاہیے تھا, وہ آج کی غیر رسمی گفتگو کے بعد ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی. اس سے زیادہ میں اس پہ اور کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اچھا منیر صاحب, جب کسی خط کا جواب ہی نہیں آنا اور دوسری طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ جی ہمیں ایک تو پہ ملا نہیں ہے, اور اگر مل بھی گیا تو ہم نے پڑھنا نہیں ہے, اور بغیر پڑھے ہوئے ہم نے پرائم منسٹر کو بھجوا دینا ہے, تو پھر ان خطوط بازی کا فائدہ کیا ہے؟ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ چودھری صاحب بہت شکریہ. دیکھیے چودھری صاحب, میرے خیال میں تو عمران خان صاحب یہ جو پوری لڑائی ہے, اور میں اوور آل میں بات کرتا ہوں, دیکھیے یہ ساری لڑائی ہے دست شفقت کی. ٹھیک ہے, تو دست شفقت کی طلبگار ہے پوری پاکستان تحریک انصاف سمیت عمران خان صاحب کے. اور ہمارے ملک میں ایک روایت بھی رہی ہے نا کہ دست شفقت حاصل, یہ سودا تو بکتا رہا ہے نا, اور بکتا ہے, صحیح بات ہے, ہر دفعہ بکتا ہے. تو جس کو دست شفقت مل جاتا ہے اس کی بلے بلے ہو جاتی ہے. اور میں اور آپ خالی تجزیہ کرتے ہیں جی اس دفعہ کس طرح کا ملا ہے, ٹھیک ہے جی. جس کی پھینٹی اس کو پھینٹی لگتی ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں یار اس کو پھینٹی کس طرح کی لگی ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو تحریک انصاف کا پورا جو جناب عمران خان لکھ رہے ہیں, ایک خط کیا 4 خطوط لکھیں, مین مسئلہ یہ ہے جی کہ میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ جی وہ کہ جی آپ ہمارے ساتھ دوبارہ راز و نیاز کے معاملات دوبارہ شروع کیجئے, اور آپ 2022 سے سٹارٹ کریں, مثالی تابعداری 2021 سے سٹارٹ, مثالی تابعداری آپ کو اس کے جواب میں ملے گی. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اللہ نے عمران خان صاحب کے مقدر میں اقتدار لکھا ہے دوبارہ, اور وہ ملک کے وزیر اعظم اگر دوبارہ بنیں گے, تو آپ یقین مانیے آپ کو کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. عمران خان صاحب آئیں گے, وہ ایگزیکٹلی اسی طاقت کو استعمال کریں گے جو انہوں نے پہلے کی. صحیح بات, یہی IMF ہوگا, یہی سب کچھ ہوگا, یہی سب کچھ ہوگا, یہی خیالات ہوں گے, یہی خیالات ہوں گے. عمران خان صاحب بول رہے ہیں, اور وہ کہیں گے کہ پہلے تو یار آپ میرے جو سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے میرا بڑا رگڑا نکالا ہے, میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے, پہلے تو انہوں نے سدھیا کرو نا, پہلے میرا سکور سیٹل کریں. وہ جب ٹھیک ہوگا تو پھر ہم آگے بات کریں گے. میرے سے محبت تب ہے جب آپ ان کا رگڑا نکالیں گے. مین بات تو دیکھیں ہے. باقی دیکھیں جتنی باتیں آپ کر لیں, عمران خان صاحب اپنی جگہ پر بیٹھ کر دیکھیں تو مجھے ان کی خطوط کے اندر کوئی بھی جو جتنی وہ باتیں لکھ رہے ہیں, اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو کیا آپ ان سے اعتراض کر سکتے ہیں؟ میں اعتراض کر سکتا ہوں. بات تو ٹھیک ہے, تھیوریٹیکل باتیں جو ہیں وہ تمام باتیں درست ہیں, ان سے کون اعتراض کرے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے جاوید چودھری صاحب کہ ہمارے ملک کا, آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, تاریخ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ہمارے ملک کا اس کا ایک DNA ہے اس ریاست کا, یہ ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہے. ٹھیک ہے, ماضی میں یہ رہی, ٹھیک ہے جی,
آج بھی یہی ہے، Official آج میں بھی ہے، یہی اور مجھے نہیں لگتا ہمارے لائف ٹائم میں کچھ تبدیل ہوگا. جب تک انڈیا اس سائڈ پہ، اس سائڈ پہ افغانستان ہے تو اور اس سائڈ پہ ٹرمپ ہے. مطلب اسی نہ ہی سمجھیے، ٹھیک ہے نہیں، مطلب سیدھی سی بات ہے. تو جب تک یہ معاملات ہیں اور جب تک سیاستدان، کوئی بھی سیاستدان، میں کسی کو پرٹیکولرائز نہیں کر رہا، کوئی بھی سیاستدان اس چیز کی طاق میں رہے گا نہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد استعمال کرتے کہ اقتدار میں کیسے آؤں یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل کر کے دوسرے کو اقتدار سے کیسے پچھاڑوں، جب تک یہ ریٹ ریس رہے گی تو یقین مانیں ہم ایک وشیس سرکل کے اندر ہیں. نتھنگ از گوئنگ ٹو چینج. ہم جتنی باتیں ہم یہاں کر رہے ہیں، اگر اصولی طور پر دیکھا جائے، جب میاں نواز شریف صاحب نے نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو کا، اس سے کون ڈس ایگری کر سکتا ہے جی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے، بھولتے ہوئے دیر نہیں لگائی پھر میاں صاحب. لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ جب آپ قریب آتے ہیں اقتدار کے اور آپ کو لگتا ہے you've got a good solid grip, one grip on the power، تو پھر آپ بہت ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کچھ چیزوں کو بیک برنر پہ ڈال دیں کیونکہ ضرورت آج اس کی ہے. آپ دیکھیے نا، جوتوں سمیت وہ کہتے ہیں نا وہ گھس جانا، آنکھوں میں گھس جانا، وہ والی بات ہے کہ جو 2018 کے اندر عمران خان صاحب آئے، مطلب جو نیکسس تھا، ثاقب نثار صاحب، جو باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ تھی، سارا آپ کو پتہ ہی ہے اس میں کون سی بھول، تو وہ ہمارے سامنے تھا. پھر اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے 2022 میں، اور سچی گال ہے، میں تو کھلی جھٹکی بات کرتا ہوں، میں نے تو نہیں نائی بھیجا تھا نا عمران خان صاحب کو کہ آپ پنگا لیں کہ یہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سیبوٹاج کرنی ہے. جب آپ ایک ہائی رسک گیم کھیلتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر رسک ہوتا ہے. پھر جب وہ بیک فائر کرتی ہے، گولی تو آ سکتی نہیں جی، پھر جب وہ بیک فائر کرتی ہے تو پھر کام خراب ہوتا ہے. 9 مئی چوہدری صاحب ہوا ہے 2023 9 مئی کے اندر. جب 2022 نومبر تھا، اس کے آخر میں آپ کو پتہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. میں ابھی بھی میں کوٹ اس لیے کرتا ہوں بیکاز وہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ 4 دسمبر 2022 کو میں نے ایک سٹوری لکھی دی نیوز کے اندر، فرنٹ پیج پہ چھپی. میں نے کہا جو حالات ہیں، اگر جب یہ بن چکے ہیں، ایک 3 اسٹار جنرل کا کورٹ مارشل آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. دیٹ از پارٹ آف دا ریکارڈ میں نے لکھا. دوسرا میں نے یہ لکھا جو عمران خان صاحب کر گزرے ہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. صحیح بات ہے. سو وہ ایک ایسا اسکرپٹ ہے جو چلی جا رہا ہے. بریک لینے دیں. چوہدری صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آخری خط ہے خان صاحب کا، یا اس نا امیدی کے بعد بھی امید ہے؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت.